अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पहले खैबर पख्तूनख्वा और अब पंजाब में आने वाले तबाहकुन सैलाब इस साल मानसून की शिद्दत के बायस आए, लेकिन इसके साथ साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि भारत ने अपने डैम्स का फाजिल पानी हमारे दरियाओं में छोड़कर सूरत हाल को मजीद ख़राब किया। डैम के दो बुनियादी निज़ाम होते हैं, मामूल के अखराज के गेट और स्पिलवेज। मामूल के गेट पानी की फराहमी आम तौर पर ज़रा के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये आम अखराज होता है, लेकिन जब एक डैम अपनी गुंजाइश तक भर जाए तो पानी को रोकना मुमकिन नहीं रहता, वरना ढांचे को नुकसान पहुंचने का खदशा होता है। उस वक्त इजाफी पानी खारिज करने के लिए स्पिलवेज खोल दिए जाते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो डैम टूट सकता है। हमारे खित्ते में पानी सर्दियों में बर्फ और ग्लेशियर की शक्ल में जम जाता है और गर्मियों में पिघलता है। जब ये मानसून की बारिशों के साथ मिलता है तो दरियाओं में बहाव बढ़ जाता है। स्पिलवेज सिर्फ उस वक्त खोले जाते हैं जब डैम भर जाएं। इस बार भारतीय डैम लबरेज थे, जिसकी वजह से उसने अपने कई डैमों से पानी छोड़ा क्योंकि वो भर चुके थे। भारत में भी रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई, जिससे दरियाओं में पानी का बहुत बड़ा रेला आया और भारत ने दरियाए सतलुज और दरियाए रावी का पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। सैलाबी पानी बराह रास्त पाकिस्तान में दाखिल होने से पहले कई भारतीय देहातों से गुजरता है। करीबन 100 से 150 किलोमीटर का फासला तय करके सरहद पार करता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए पानी छोड़ा? ताहम अब इसमें कोई शक नहीं कि सिंध तास माहदे की मुअत्तली के बाद भारत पहले जैसा तफसीली डेटा फराहम नहीं करता। अब सिर्फ मुख्तसर नोट्स भारतीय हाई कमिश्नर के जरिए भेजे जाते हैं, जो माजी के मुआहिदों के मुकाबले में नाकाफी हैं। वार्निंग सिस्टम अब कहीं कमजोर हो चुका है। पाकिस्तान और भारत के डैम्स का ढांचा बुनियादी तौर पर एक जैसा ही है। भारत के पास जेलम, ब्यास और रावी पर 3 बड़े डैम हैं। पाकिस्तान के पास मंगला और तरबेला डैम है। दोनों मुल्क मानसून के पानी को सर्दियों की फसलों के लिए जखीरा करते हैं और दोनों ही मुल्कों के डैम अमरीकी कंपनीज ने बनाए थे। उनका डिजाइन और ऑपरेशन एक ही तरह का है। ताहम इस बरस सूरत हाल संगीन हो गई। ब्यास पर पोंग डैम, सतलुज पर भाखड़ा डैम और रावी पर माधोपुर हेडवर्क्स 23वीं अगस्त से 25वीं अगस्त के दरमियान खतरनाक सतह पर पहुंच गए। भारत ने स्पिल फेस खोल दिए और माधोपुर बैराज पानी के दबाव से टूट गया। भारत में डैम से बिजली पैदा करने का इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास है, इसीलिए नई दिल्ली में मोदी हुकूमत इस बहरान को बेहतर तरीके से संभाल सकती थी। रावी पर 10 डैम भारतीय पंजाब में है, जहां मोदी मुखालिफ आप की हुकूमत है। बीजेपी की वफाकी हुकूमत ने बर वक्त डाटा शेयर किया, न ही वार्निंग जारी की। नतीजतन भारतीय पंजाब में शदीद नुकसान हुआ। सैकड़ों देहात जेरे आब आ गए। अब भारतीय पंजाब की हुकूमत बीजेपी पर जानबूझकर पंजाब को डबोने का इल्जाम लगा रही है। यूं ये जाहिर होता है कि मोदी हुकूमत की दानिस्ता गलती से सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारतीय पंजाब के देहात भी तबाह हुए। ऐसे में यह दावा कितना आता है कि मौजूदा सैलाबी तबाही में भारत आबी जारियत का किरदार कितना है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान, रजा रूमी और उवैस तौहीद साहिब भी आज प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया उवैस साहब ज्वाइन करने के लिए। इस गुफ्तगू पर आएंगे और सवाल रखेंगे पैनल के सामने इस तरह से। मानसून की शिद्दत, सैलाब की तबाहकारियां, भारत के डैमों से पानी छोड़ने का अमल, ज़ाब्ते की कार्रवाई या दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश। ज़ैगम साहब, जो सूरत हाल अब तक हमें फैक्चुअली नजर आती है वो आपके सामने मैंने ऊपर रखी। आपको क्या दिखता है कि जितनी तबाही भारतीय पंजाब में हुई, अभी हमारे यहाँ भी सूरत हाल ऐसी है, ये ज़ाब्ते की कार्रवाई के नतीजे में ही ये सूरत हाल बनी है? वहाँ पर कंट्रोल किया गया, बेहतर फैसले लिए गए, या आपको ऐसा लगता है वो सिंध तास माहदे की खिलाफ वर्जी है, इंटेंशनली भारत की तरफ से तरीका इख्तियार किया गया जिस बायस नुकसान ज्यादा हुआ है, इसे रोका जा सकता था, महदूद किया जा सकता था? शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पे ख़बरदार रहना चाहिए कि हम हर बात भारत पर या किसी दूसरे पर ना डाल दें, वरना इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम अपने आप को तैयार ही नहीं करेंगे। भारत का जितना मामला है उसे उसी कंटेक्स्ट में देखना चाहिए और हमारी जितनी कमज़ोरी है हमें उसको भूलना नहीं चाहिए, उस पर पूरी तवज्जो रखनी चाहिए। देखिए, सिंध तास माहदे में ये कहीं नहीं लिखा और न ये मुमकिन है कि भारत मॉनसून फ्लड्स को एब्जॉर्ब करे। ज़ाहिर है वो इस फ्लड्स को रोकने की सलाहियत नहीं रखता था। और भारत में फ्लड्स सिर्फ पंजाब में नहीं आए, कैचमेंट एरिया से, हिमाचल प्रदेश से, वहाँ से लेकर पंजाब तक जहाँ जहाँ दरिया बह रहे हैं, कश्मीर में भी हर तरफ तबाही है। यानी हिमालय के इलाकों में भी और मैदानी इलाकों में भी। तो भारत ख़ुद तबाहाली का शिकार है। लेकिन इस तबाहाली में, इस तमाम मामलात में भारत का जो कसूर है वो ये है कि वो गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहा है। एक ऐसे मामले पर जो मुश्तरका मामला है उसमें
وہ دشمنی پر اترا ہے. وہ کیا ہے کہ اس نے اپریل میں ہم نے دیکھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کو اس نے معطل کر دیا. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کو ڈیٹا شیئرنگ نہیں مل رہی. اب آپ دیکھیے اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو 3 گھنٹے کا ڈیٹا نیچے مل رہا ہے اور آپ نیچے تیار ہو رہے ہیں. آپ کو جیسے جیسے اوپر کا ڈیٹا ملتا ہے تو نیچے والا ضلع اپنی تیاری کرتا ہے. اس طرح کا ڈیٹا آپ کو چاہیے ہوتا ہے بہتر تیار ہونے کے لیے، لائیو ڈیٹا، اور ایسا ڈیٹا جو ہر کچھ گھنٹے کے بعد آپ کو دستیاب ہو. اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو انڈس واٹرز ٹریٹی کے تحت بھارت کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھا. وہ ڈیٹا دینا اس نے بند کر دیا، اور اس ڈیٹا کی بجائے اس نے سفارتی طریقے سے وقتاً فوقتاً الرٹ ہمیں دینا شروع کیے جو اس طرح کی تباہی میں بالکل ناکافی ہیں. اب اس کو جو معطلی ہے اس کو چھوڑ کر یا کوئی طریقہ ڈھونڈ کے واپس ہمیں انفارمیشن شیئرنگ کی طرف جانا چاہیے تھا. وہ نہیں گیا. یہ اس کا بہت بڑا قصور ہے. اس پر اس کا قصور بنتا ہے. ہمیں اس کو عدالت میں لے جانا چاہیے اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی اس پر اٹھانا چاہیے، تمام بین الاقوامی فورمز میں جہاں اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر یہ ڈیٹا اویلیبل بھی ہوتا تو کیا ہم اس طرح کے فلڈ کے لیے تیار تھے؟ میرے خیال میں تو بالکل نہیں تھے. جب ڈیٹا ہمیں مل رہا تھا اس وقت جب فلڈز آئے ہیں تو کیا ہم بہتر طور پر اس کو سنبھالنے کے لیے تیار تھے؟ دیکھیے 1992 کا ایک سپر فلڈ تو مجھے یاد ہے، میری عمر کے لوگوں کو بھی یاد ہے، جو جہلم دریا سے شروع ہوا تھا اور منگلا ڈیم سے اس وقت اس کا آغاز ہوا تھا، کیونکہ ہم نے منگلا ڈیم کو مس مینج کیا تھا اور اس کو کنٹرول نہیں کر پائے. 2010 کا سپر فلڈ، 14 کا، پھر 22 تو بھی کل کی بات ہے، اور اب ہم پھر فلڈ میں گزر رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کہاں پہ کمزور ہیں. ہماری سب سے بڑی کمزوری ہماری انسانی کمزوری ہے. ہم سب سے بڑی ہماری ڈوبنے کی وجہ ہمارا پاپولیشن کنٹرول نہ ہونا ہے. ہماری آبادی آپ دیکھیے جا کر، جس کو ہم کچے کا علاقہ کہتے ہیں، کچا صرف سندھ میں نہیں ہے، بند کے نیچے پاکستان کے تمام علاقوں میں، پنجاب میں بہت بڑے علاقے ہیں جو بند کے اندر ہیں، جہاں پہ فلڈ آنا ہے، جہاں فلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ آپ نے کیا کیا؟ تو ہمیں اپنی کمزوریوں پہ، اپنے انفراسٹرکچر پہ ہمیں دیکھنا چاہیے اور پہلے خود کو اکوپ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، اور ہم کتنے تیار ہیں، یعنی ہمارے اگلے حصے میں اس پہ بات بھی کریں گے کہ اس وقت لیٹسٹ سچویشن کیا ہے. شہزاد چودھری صاحب، یقینی طور پر بھارت میں بھی ریکارڈ بارشیں ہوئی ہیں، شمالی ہند میں بھی تباہی ہے، مگر سندھ طاس معاہدے کی معطلی اور جو اوپر جیسے زیغم صاحب بھی انفارمیشن شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں، بھارت کی جانب سے ڈیٹا روک لینا کیا سیلابی تباہی کو بڑھانے کا باعث نہیں بنا ہے؟ کیونکہ خود بھارت کے پنجاب سے بھی ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پانی کو بہت روک کر چھوڑا جا رہا تھا، یعنی کہ کچھ پانی زیادہ بھی پہلے چھوڑا جا سکتا تھا. ایون 17 سے 20 اگست تک بھی پانی بہت کم مقدار میں چھوڑا جا رہا تھا. یا آپ سمجھتے ہیں کہ خود بھارت کے بھی کنٹرول میں نہیں تھا، وہ پر رولز اینڈ پروسیجرز ہی موو کر رہے تھے، وہ نہیں روک سکتے تھے کسی بھی چیز کو؟ اچھا دیکھیں، آپ نے اپنے ابتدائیے کو کہا اور اب سوال پوچھتے ہوئے زغم صاحب سے کہ اوپر میں نے ایک فیکچول پوزیشن آپ کے سامنے اپنے ابتدائیے میں بیان کر دی. یہ آپ نے سوال کے اپنے سوال میں یہ کہا. جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ فیکچول پوزیشن بیان کر دی تو اس کا مطلب فیکچول تو بیان ہو گئی. اب اس کے بعد تو ہم کہانیاں بن سکتے ہیں. تو پہلی کہانی جو ہم نے بننی چاہیے وہ یہ بننی چاہیے کہ کیا پانی سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. یہ پڑوسیوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے جن کی زمینیں اکٹھی ہوتی ہیں اور ان کو سراب کرنا ہوتا ہے، ان کے بیچ میں بھی ہوتا ہے. یہ صوبوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے، یہ ملکوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کے ایک اور، اسی پانی کو اگر جب آپ کوآپریشن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، آپس میں مل کے چلنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک باعث بنتا ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی مثال دنیا میں نائل، دریائے نیل کا ایک ڈیلٹا، یا دریائے نیل کا جو پورا نظام ہے جس میں کچھ 5-7 ملک یا اس سے زیادہ شاید شامل ہیں، ایک بہتر انداز سے آپس میں چل رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے بیچ میں بھی آتی ہیں لیکن اس کی مثال موجود ہے. یہ کیا جا سکتا ہے. ان فلڈز کے ساتھ جو آئے، اگر بھارت اور پاکستان میں تھوڑی بہت دور اندیشی ہو تو ان کو یہ پتہ لگ جانا چاہیے کہ جہاں پر ہم دو ملک اپنے طور پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کو قدرت یہ پیغام دے رہی ہے کہ آپ کا مستقبل، آپ کا جو موقع مقدر ہے وہ میں جڑا ہوا ہے آپس میں، کیونکہ آپ کی جو سورسز ہیں وہ ایک ہی ہیں. خاص طور پہ دریاؤں کی، پانی کی، ہواؤں کی، کلائمیٹ چینج دونوں کو اسی طریقے سے افیکٹ کرتا ہے. یہ دور اندیشی کی بات ہے. آج کا بھارت شاید اس کی طرف بالکل مائل نہیں ہوگا، نہ وہ بات کرنا چاہے گا. دل تو میرا بہت کرتا ہے کہ میں بھی کہوں کہ ابھی جارحیت ہے، ابھی دہشت گردی ہے، اور ہوتی بھی ہے.
اور آپ پانی کو ہتھیار کے طور پہ جنگوں میں استعمال بھی کیا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیے، یہ ہوگا، استعمال ہوگا، وہ ریلیز کریں گے، ایسی بیلٹ میں ریلیز کریں گے جہاں پر پاکستان کے ٹینک نہ چل سکیں. تو یہ تمام کی تمام حربے ہم جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اپنی طور پہ. لیکن اب جو ہوا ہے، جو انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، لیکن اب جو ہوا ہے وہ بھارت بھی اتنا ہی ڈوبا ہے جتنا پاکستان ڈوبا ہے. جس طرح سے تیزی کے ساتھ یہ جو کیوسیک کہتے ہیں، کیوبک فیٹ پر سیکنڈ، یہ انٹینسٹی شو کرتا ہے کہ کس والیوم میں، کس مقدار میں پانی کس سپیڈ کے ساتھ جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس والیوم میں، اس مقدار میں، سپیڈ کے ساتھ جب جا رہا ہے تو شاید وہ بھارت کے بھی کنٹرول اور قابو میں نہیں ہوتا. بہتر کوآپریشن کوآرڈینیشن کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے تھے. ڈیٹا انہوں نے دینا بند کر دیا کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی سے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لیا، اس کو معطل کر کے رکھ دیا. اب کیا انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کے ساتھ؟ انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ جو ایک پانی کی ایک لمٹ ان کے اوپر لگا دی گئی تھی کہ صرف آپ اتنا پانی ذخیرہ کر سکتے ہیں 3 مغربی دریاؤں سے. جب وہ اس کو معطل کر رہے ہیں تو ڈیمز کے بعد وہ اتنی جو جگہیں بنائیں گے جہاں پانی ذخیرہ کریں گے تو وہ اتنی زیادہ بڑھ جائیں گی کہ پانی کی مقدار اپنی لمٹ سے اوپر بڑھ جائے گی، اور وہ اس لیے اس کو ڈیفائی کریں گے، اس چیز کو، اس کی جگہ کریٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا. لیکن کیا ڈیم پانی روک سکتے ہیں؟ اب اس دفعہ تو ثابت ہو گیا قدرت کی طرف سے کہ کوئی ڈیم کوئی پانی نہیں روک سکتا. اچھا، اب پاکستان کا علاج کیا ہے؟ اب ایک اور چیز سوچئے کہ ہم 135 ملین ایکڑ فٹ پانی لے کے 1947 میں ایک آزاد ملک بنا تھا، جو کہ اب کم ہو کے ایوریج 95 سے 105 ملین ایکڑ فٹ پہ آ چکا ہوا ہے. پانی ہمارے دریاؤں میں کم ہو گیا ہوا ہے. اس مرتبہ ان سیلابوں کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ 185 سے 195 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے دریاؤں میں سے گزرے گا. صحیح. اب ایسا ملک جس کے اندر کے 95 ملین ایکڑ فٹ کے بعد پانی کی شارٹیج تھی، اس کے دریاؤں میں سے 185 ملین ایکڑ فٹ پانی جا رہا ہے، اور پاکستان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس پانی کو بچایا جا سکے. ٹھیک ہو گیا. اگر ہم نے کسی طریقے سے سوچ بچار کی ہوتی، ذخیرے کی جگہ بنائی ہوتی، کچھ ڈیم ہم نے بھی بنائے ہوتے، کچھ ہم نے واٹر ریزروائرز کریٹ کیے ہوتے، کچھ کینالز کے اندر پانی ریزروائر بنا لیا ہوتا، تو شاید ہم بھی اس قابل ہوتے کہ اس پانی کو بہتر طور پہ استعمال کر سکتے، بجائے پشتے توڑ کے لوگوں کو ڈبونے کے. یہ جو آپشن ہے اس سے ہمیں بچا جا سکتا ہے. بہرحال یہ وہ کمزوریاں ہیں جو کہ دہائیوں پہ مقید ہیں، جو اب ہمیں کاٹنے کو آ رہے ہیں. درست ہو گیا. ویسا جتنی گفتگو ہو رہی ہے یہی بات کی کہ اپنی کمزوری پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن اپنی کمزوری تو ٹھیک ہے ساتھ چل رہی ہے، مگر دوسرے کی طرف سے کی گئی تیزی یا چلاکی اس کمزوری کو شاید زیادہ ہائی لائٹ کر دیتی ہے. آپ کے خیال میں یہ جو ہمارے دریائی نظام ہے، دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے ہیں، جس جگہ پر اس وقت ہم کھڑے ہیں، سندھ طاس معاہدے سے آگے بڑھ کے آفات اور ان چیزوں سے نمٹنے کے لیے اب آج کے دور میں 2025 میں پاکستان اور بھارت کو زیادہ اس پر بات کرنے اور نئے معاہدوں کی ضرورت ہے؟ شکریہ عائشہ. دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ کہ بھارت جو ہے اس نے اپنے ارادے، یا نریندر مودی کی بی جے پی حکومت نے اپنا ارادہ تو واضح کر دیا تھا. پہلگام کے دہشت گرد واقعے کے بعد پاکستان پہ جس طرح انہوں نے ڈپلومیٹک چڑھائی کی تھی، جس طریقے سے انڈس واٹر ٹریٹی کو ٹو ہولڈ اٹ ان ابیئنس یا اس کو سسپینڈ کیا تھا، تو اسی وقت ہو گیا تھا کہ یہ جو ہے آبی جارحیت اپنا رہے ہیں. اور اس کی مثال کہیں نہیں ملتی تھی کہ ورلڈ بینک جس کا آربیٹر ہو وہاں پر آپ ایسا اقدام کریں. دیکھیں، یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی تھی اس کے اندر ایک آرٹیکل 48 تھا جس کے تحت دونوں ملکوں پہ یہ کلیئرٹی کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ آپ ایک دوسرے کو جو پانی کی زیادتی ہے یا پانی کی کمی ہے، دریاؤں کا جو بہاؤ ہے، اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل بتائیں گے. اب ظاہری بات ہے پاکستان کی طرف سے دریا تو نہیں بہہ رہے انڈیا کی طرف، چائنا اور پھر چائنا سے انڈیا، انڈیا سے پاکستان، تو انڈیا ہی کو بتانا تھا. تو ایک وضع ہوا تھا ایک نظام، اور وہ اس زمانے کے اندر ٹیلیکس کے ذریعے ہوتا تھا. پھر ٹیلیکس کے ذریعے جب ہوا تو جب یہ 73 کا فلڈ آیا اور بہت اس نے تباہیاں بچائیں، تو اس وقت یہ طے ہوا کہ بھائی یہ ٹیلیکس تو بعد میں آتا ہے اور فلڈ پہلے آ جاتا ہے، تو کوئی اور آپ نظام وضع کریں. اس کے بعد یہ ہوا کہ جموں براڈ کاسٹ سے 4 دفعہ یہ ہونا تھا کہ براڈ کاسٹ ہونا تھا، اور پاکستان کچھ عرصے تک ہر سیزن کے اندر، یہ میرے خیال میں جولائی ٹو اکتوبر تھا، وہ 10,000 روپے بھی دیتا تھا ان کو، تو وہ بھی وضع تھا. پھر 89 کے اندر جب 88 کا جو زیغم سپر فلڈ کی بات کر رہے ہیں جس نے بہت تباہ کاریاں مچائی تھیں، اس کے بعد پھر بھارت کے جو واٹر کمیشن کے
حکام تھے ان کا بھی ایک اجلاس ہوا لاہور میں, پاکستان واٹر کمیشن کے بھی لوگ بیٹھے, اور اس میں یہ ہوا کہ جی اب آپ جو ہے کچھ اور آپ طریقے کریں, یہ تو اس کے علاوہ بھی جموں براڈ کاسٹ کے علاوہ بھی, تو پھر ان کے یہ ہوا کہ جی ہر چیز والیوم, کتنا پانی آ رہا ہے, فور کاسٹ کتنی ہے, وہ ایک پرماننٹ انڈس کمیشن کے تحت ایک طریقہ کار وضع تھا. اور اب تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس دفعہ کیا واقعی بھارت کی جارحیت ہے یا بھارت کی جو ہے کوتاہی ہے, یا بھارت نے عملی طور پہ یہ مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کو نقصان زیادہ پہنچے. تو جو بھی ماہرین ہیں, جو جتنی میری ان سے بات ہوئی ہے, جو انڈس واٹر کمیشن کا حصہ رہے ہیں, پاکستان واٹر کمیشن کا حصہ رہے, ان کا ماننا یہ ہے عائشہ کہ یہ اگر پہلے جو ایڈوانس کے اندر یہ دے دیتا ہمیں وارننگ, تو ریلیف اور ریسکیو کے اندر شاید بہتر ہوتا. یہ فلڈ تو آنے تھے, یہ جو ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہے جو انڈیا کے اندر بھی تباہیاں ہیں, جموں کے اندر, کشمیر کے اندر اور پنجاب کے اندر اس وقت جہاں پر ہم اپنی صورتحال سے درپیش ہے, جو ہمیں گجرات کے اندر, ملتان کے اندر, لاہور کے اندر, راوی کے اندر, ستلج میں, چناب میں, تو یہ جو تینوں ریورز کی جو ڈیٹا شیئرنگ تھی یہ ان پہ لازمی قرار دیا. اب لگتا یہ ہے کہ انہوں نے خانہ پوری کی ہے کہ ڈپلومیٹک چینل سے ہمیں یہ الرٹ جاری کیا ہے, اور اس سے دو طریقے سے, ایک آخر میں صرف بات کروں گا عائشہ, کہ میسیجنگ یہ ہے کہ دنیا کو میسیجنگ یہ ہے کہ دیکھ لیجئے ہمارے تو تعلقات بھی جو ہے بالکل ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہے, اس کے باوجود ہم انسانی بنیادوں پر پاکستان کو ہم یہ الرٹ جاری کر رہے ہیں, اور انڈس واٹر ٹی بھی ہم نے جو ہے سسپینڈ کی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی. اور دوسری طرف جو نریندر مودی کی حکومت ہے وہ لوکل آڈینس کو جو ہے اپنی ایک اسٹرانگ میسیجنگ یہ کر رہی ہے کہ جی دیکھیے کہ ہم نے انڈس واٹر ٹی پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جو ہم نے پہلگام کے واقعے کے بعد پاکستان کے خلاف کیا تھا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور انڈیا کو, جس طرح شہزاد چودھری صاحب جو کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اپنی فارن پالیسی کے اندر کلائمیٹ جو چینج ہے اور کلائمیٹ کا جو ہے وہ آسپیکٹ اپنا رکھنا ہے, انڈیا کے ساتھ کیا تعلق ہونا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ کیا ہونا ہے, افغانستان کے ساتھ کیا ہونا ہے, آپ کو ہمسایوں کو ساتھ آن بورڈ کرنے کی ضرورت ہے, ہمسایوں کو بھی چلنے کی ضرورت ہے. مگر رضا رومی صاحب, جو بھارت نے کیا ہے, جارحیت کہا جائے اس کے کنٹرول سے باہر تھا یا وہ اپنی پر پالیسی چلا, اس نے ایسے ہی بیہیو کرنا تھا, کیونکہ خود بھارتی پنجاب میں بھی تباہی ہوئی ہے, نقصان ہوا ہے. آپ کے خیال میں کہیں فکس کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو, یا یہ تو ایسا ہونا تھا جیسا سیلاب آیا؟ دیکھیے, بات یہ کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو کشیدہ تعلقات ہیں ان کی وجہ سے یہ آبی جارحیت جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ممکن ہوئی ہے. اور لانگ ٹرم میں تو یہی ہے کہ یہ دونوں ممالک جو ہیں کم از کم ماحول, کلائمیٹ اور قدرتی آفات اس طرح کی جو ہے ان کے اوپر کوپریٹ کرنا سیکھ لیں. یہ انہی کے فائدے, دونوں ممالک کے فائدے میں. جو کچھ اس وقت انڈین پنجاب میں بھی ہو رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہاں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے, بہت دلخراش قسم کی وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں. یہ مسائل تو یہ جو موسمیات ہیں اور یہ آفات ہیں یہ سرحدوں کو نہیں دیکھتی, ان کا کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگوں نے جو بارڈرز بنائے ہیں ان سے کوئی وہ ان کو مانے یا رک جائیں. مگر یہاں پہ جو بڑا سوال ہے عائشہ, وہ انڈیا کی جارحیت کے علاوہ جو بڑا کوسچن اس وقت درپیش ہے پاکستان کو, وہ ہماری ناقص تیاری ہے, پریپیئرڈنس جس کو کہا جاتا ہے ڈیزاسٹر کی. جبکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں, دیکھیے 2010 میں آپ سب کو یاد ہے کہ یہاں پر ایک بہت ہی خوفناک قسم کے سیلاب آئے تھے, آدھا ملک جو ہے وہ ڈوب گیا تھا, کتنی زیادہ نقصان ہوا اس وقت بھی, اور یہ 15 سال پہلے کی بات ہے. تو کیا 15 سال میں کوئی ایک ایسی قوم جو ہے جس میں تھوڑی سی شعور ہو, عقل ہو, احساس ذمہ داری ہو اس کے حکمران طبقے میں, تو وہ اس کی تیاری نہیں کر سکتے؟ اور تیاری جو ہے وہ لازم ہے. اب تو یہ جو اس سال ابھی تباہی پھیلی ہے, اس کے بعد تو اگر یہ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. اس کی وجہ یہ کہ ابھی آپ دیکھ رہی ہیں جو ویڈیو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, جو کسان بیچارے
पंजाब में इस वक्त उनकी सारा कुछ फसलें, उनके माल मवेशी, उनके घर सब कुछ बह गए हैं। कौन रिहेबिलिटेट करेगा? और कौमी सतह के ऊपर जो फूड इनसिक्योरिटी का मसला होगा वो हम उससे कैसे डील करेंगे? चुनाचे 3 चीजों की इस वक्त जरूरत है। नंबर 1 तो जो हमने कहा तैयारी की, प्रिपेयर्डनेस जो है। दूसरी ये है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स। ये तो देखिए ना, इंडिया बताए ना बताए तो क्या हमारा महकमा मौसमियात और हमारे जो इदारे हैं जो कि जिनकी कारकर्दगी मैं समझता हूं इंतहाई नाकिस बल्कि सिफर के बराबर है, क्या उनको मालूम नहीं है कि ये इस जो है फेज में, और उनको तो मालूम है, उन्होंने अगले साल का बता दिया कि अगले साल 22% ज्यादा आएगा, और इस साल जनवरी फरवरी से बताया हुआ था कि पिछले साल से हालात आगे होंगे। आयशा बिल्कुल उन्होंने बताया हुआ था। तो फिर उसके बाद ये एनडीएमएज और पीडीएमएज और सूबाई हुकूमतों का काम है ना कि वो उसके लिए तैयारी करें और वार्निंग दें लोगों को। नंबर 3 जो है मकामी हुकूमतें। देखिए डिजास्टर रिलीफ जो है वो मकामी हुकूमतों के बगैर मुमकिन नहीं है। मरियम नवाज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं बिल्कुल उनके ऊपर तनकीद नहीं करूंगा। जो आते हैं रज़ा रूमी साहब, अगले सेगमेंट में हमने पंजाब में ही आना, और बड़ा एक 2 पॉइंट्स हैं जो मेरे ख्याल अब हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, बार बार पैनल भी उठाता है। मकामी हुकूमतें, मकामी ग्राउंड तक जिम्मेदारियां देना और आबादी, ये 2 इशूज हल किए बगैर शायद हम कोई मसला हल कर ना पाए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब में सैलाब कहां तक पहुंचा, क्या नुकसान हो चुका और सिंध कितना तैयार है। इस ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां ताहाल जारी हैं। अब तक के नंबर्स के मुताबिक 4000 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। 38 लाख से जायद लोग मुतासिर हैं, जबकि 13 लाख एकड़ ज़रई अराजी ज़ेरे आब है। 46 लोग जान से गए, 18 लाख अफराद को रेस्क्यू किया गया। रिलीफ कैंप्स में 30,000 से जायद लोग मौजूद हैं। 10 लाख से जायद जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। तीनों बड़े दरियाओं चनाब, रावी और सतलुज में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे, जबकि कुछ मकामात पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए चनाब में हेड खानकी, हेड कादराबाद, हेड मराला और चिन्योट के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाई रावे में हेड सिद्धनाई, शादरा और हेड बलो की, जबकि दरियाए सतलुज में गंडा सिंह और हेड सुलेमान की पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। अगले 48 घंटों में 3 भारतीय डैम भर जाने की तवक्को है, जबकि थेन डैम पहले ही मुकम्मल भर चुका है, जिसके बायस रावी में पानी की सतह में इजाफा मुतवक्के है। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, बुरेवाला, आरिफवाला और बहावल नगर के अजला को हाई फ्लड का खतरा है। खानेवाल के करीब दरियाए रावी और चनाब के पानियों का संगम मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के अजला के लिए शदीद खतरा बना हुआ है। मुल्तान में जमींदारा बंद टूट गया है। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम करार दिए गए हैं। देहातों में भारत से आते पानी और शहरों में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। गुजरात, सियालकोट और मुल्का इलाकों में घर, फसलें, दुकानें, बाजार सब पानी में डूब गए। कल से पंजाब समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। 10वां स्पेल शुरू होने को है। इस सूरत हाल के बाद अब सवाल ये जन्म लेता है कि आने वाले 2 से 3 दिन पंजाब के अजला के लिए कितने अहम हैं। क्या बारिशों और दरियाई पानी के दबाव के बायस मजीद देहात और ज़रई अराजी ज़ेरे आब आ सकती है? रेस्क्यू और रिलीफ के इक़दामात कितने मौसर साबित हो पाएंगे और कितने देर पा? और जब यही पानी पंजनत के मकाम पर मिलकर सिंध में दाखिल होगा तो वहाँ के डैम, बैराज और हिफाजती बंद इस दबाव का सामना कर पाएं? क्या वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर बर वक्त इक़दामात कर सकेंगे ताकि ये आफत मजीद बड़े इंसानी और माशी अलमिये में ना बदल जाए? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। सवाल इस तरह से, पंजाब में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी, 4000 से जायद देहात, 13 लाख एकड़ ज़रई अराजी तबाह। अगले 48 से 72 घंटों में सैलाबी मंजरनामा क्या हो सकता है? ज़ैगम साहब, अब तक की सिचुएशन सामने है कि पानी को देखते हुए, मॉनिटर करते हुए हर घंटे के बाद सूरत हाल बदल भी रही है, नुकसान भी बढ़ रहा है। कि आप पहले भी प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे थे, अब जो है सो है, आप कैसे इसको ढलते देख रहे हैं? किस कदर नुकसान की तरफ हम बढ़ रहे हैं? देखिए, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो देखें तो बहुत डरने की बात है। 3 साल पहले 2022 में जो कुछ हुआ, 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासर हुए, 1700 अमवात हुई, $30 बिलियन का लॉस हुआ। और ये सैलाब किसी तरह उससे कम नहीं है। जो पाकिस्तान की फूड बास्केट है, ज़रखेज़ तरीन इलाके हैं और जहाँ बहुत पाकिस्तान की माशी एक्टिविटी है, ज़हन में रखिए पिछली दफ़ा ऐसा नहीं था। उनकी तबाही ये सैलाब कर चुका है। और जो इलाके 2022 में मुतासर हुए थे अब उस तरफ जा रहा है।
अब अगले अगर 2-3 दिनों में हम देखें तो आप देखिए रावी और सतलुज में इंतहाई फ्लड जारी रहेगा, हमें ये बताया जा रहा है जी। जबकि चनाब का और जेहलम का जो फ्लड है अब वो नीचे की तरफ, मुल्तान का आपने बताया वहाँ पहुँच चुका है, मुजफ्फरगढ़ पहुँच चुका है, जहाँ बहुत ज़्यादा ख़तरात हैं, अल्लाह पाक महफूज रखे, लेकिन नुकसानात वहाँ पे होने शुरू हो चुके हैं। अब ये वहाँ से आगे जाकर राजनपुर, फिर पंजनद और फिर उसके बाद ये सिंध की तरफ चला जाएगा। और सिंध में जो एक बड़ा ख़तरा है वो ये है कि सिंध की जो टोपोग्राफ़ी है, सिंध की जो जोग्राफ़ी है वो बहुत प्लेन है। वहाँ जब पानी आता है तो फैलता बहुत है, फैलता है तो वहाँ रुका रहता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है क्योंकि उसके जाने का कोई रास्ता नहीं होता। ड्रेनेज का बहुत बड़ा मसला है, बल्कि ड्रेनेज पर इतना प्रेशर आता है कि उल्टा भी पानी बहने लग जाता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ उस तरह की ऊंची जगह नहीं है जिस तरह की पंजाब में है, जहाँ पे महफूज लोगों को बनाया जा सके, तो लोगों का नुकसान भी वहाँ बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ तक हमारी सलाहियत की बात है, हुकूमत की सलाहियत की बात है, तो हुकूमत ने तो अपनी सलाहियत बनाने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि हुकूमत की सलाहियत बनाने का मतलब ये है कि हुकूमत अवाम के साथ मिलकर अपनी सलाहियत बेहतर करती, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर बेहतर करती, NGOs को तबाह बर्बाद ना करती, रज़ाकार जो हैं वो बनाए जाते, ऐसे नौजवानों की तरबियत की जाती जो ऐसे मुश्किल में काम आते, लोग सेहतमंद होते, लोग तालीम याफ्ता होते, समझने के काबिल होते कि अपने आप को कैसे बचाना है, अपने आप को कैसे बचाने के काबिल होते, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना होता कि वो रेजिलिएंट होता। तो अभी तो बहुत ही मुश्किल वक्त आगे है, सफ़र लंबा है और तवील है। रज़ा रूमी साहब, पंजाब हुकूमत और मुतल्लिका इदारों की अब तक की कारकर्दगी देखी जाए, मुतासरा लोगों की फौरी ज़रूरियात और तवील मुद्दती बहाली के लिए काफ़ी हैं या कमज़ोर हिकमत अमली और इसके अंदर भी आपको गैप्स दिखते हैं? देखिए, इस वक्त तो रेस्क्यू और रिलीफ का फेज है आयशा, और उसमें तो पंजाब हुकूमत जो है वो उनकी तारीफ बनती है। पूरी हुकूमती मशीनरी को मुतहरिक किया हुआ है और ख़ुद वज़ीर आला पंजाब जो है वो हर जगह मौजूद हैं, ग्राउंड पर जाती हैं। इसके ऊपर उनके मुखालिफिन तनकीद भी कर रहे हैं कि वो अपनी जो है इश्तिहारी कैंपेन चला रही हैं और ये कर रही हैं और वो कर रही हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अगर वो ये ना करें तो फिर यही लोग कहेंगे कि जी वो कहाँ है वज़ीर आला, वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो तो गायब हो गई हैं, वो तो कुछ कर नहीं रही। तो इसलिए वो उनके लिए भी कैच 22 वाला मामला है। लेकिन मसला ये कि क्या हर कुदरती आफत के बाद सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को 10-12 करोड़ के सूबे की जो एग्जीक्यूटिव हैं उनको हर जगह खुद जाने की क्या जरूरत है? मतलब वो इसी वजह से जा रही है ना कि वहां पे लोकल गवर्नमेंट जो है वो आपने उनको बिल्कुल मुअत्तल किया हुआ है, डिसफंक्शनल किया हुआ है। पूरे पाकिस्तान के तूलो अर्ज में ये सबसे बड़ा मसला है। और चीजें तो छोड़ दीजिए, माहौलियाती तब्दीली और आफात से उनकी तैयारी के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए आपको मकामी हुकूमतें चाहिए और ये बात बार बार कहनी चाहिए, असर हो कि ना हो। दूसरा जो महकमा जिसको कि बिल्कुल खुद हमने तबाह कर दिया है वो है सिविल डिफेंस का महकमा। अभी रजाकारों की बात कर रहे थे ज़ैगम खान साहब, सिविल डिफेंस का महकमा जो है उसका भी यही काम होता है और वो अच्छा खासा होता था 60-70s तक का। उसके बाद उसको बिल्कुल जो है उस पर तवज्जो नहीं दी और वो अमलन गैर फाल है पूरे मुल्क में। उसको बहाल करने की जरूरत है। ये जो ऑपरेशन रज़ा रूमी साहब, ये अप्रोच हमें बदलना पड़ेगी कि हम इदारों को शख्सियत तक महदूद कर देते हैं, तो वो इदारे तो बचते ही नहीं ना कि काम करें और डिलीवर कर सके। जी बिल्कुल, तो शख्सियत जो परस्ती से बाहर निकलना होगा। और तीसरी जो अहम चीज है वो ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं, अगर ये इसी तरह इन्होंने काम करना तो उनको खुदारा बंद कर दीजिए, क्योंकि इनके होने से या ना होने से तो कोई फायदा नहीं है। ठीक हो गया। चलें जी, रज़ा साहब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और अवैस साहब की राय आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, भारत में थेन डैम भर चुका है, 3 मजीद भारतीय डैम्स के मुकम्मल तौर पे भर जाने की खबर है। रावी और सतलुज का रेला आगे बढ़ रहा है। आपके ख्याल में कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है आने वाले 24 से 72 घंटों में? मेरा ख्याल है शुमाली पंजाब की तो कोई मुश्किलात इतनी कम नहीं होंगी, क्योंकि बारिशें जब ज्यादा होंगी, जिस तरह आपने कहा कि अभी 2 दिन के बाद और बारिशें की तवक्को है, 10वां स्पेल आएगा, तो जो पहले से ही पानी जमीन में
اس وقت بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے جو پانی کی نکاسی ہے جو بارش کے بعد جمع ہوگا اور مشکل ہو جائے گی. دیکھیے شمالی علاقوں میں جب دریا بہتے ہیں تو بہت تیزی سے بہتے ہیں، کیونکہ پہاڑوں سے جو پانی آ رہا ہے اور جو اس کا گریڈینٹ ہوتا ہے زمین کا وہ اتنا تیز ہوتا ہے نیچے کی طرف کہ پانی کی رفتار خطرناک ہوتی ہے. پانی بہت تیزی سے ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے. جب یہ پلینز میں آتا ہے جہاں جنوبی پنجاب کا علاقہ ستلج اور راوی جہاں پہ آ کے مل رہے ہیں، پھر آگے اس کے نیچے فردر ساؤتھ جب سندھ میں جائے گا تو پانی کا پھیلاؤ جس طریقے سے زیغم صاحب نے کہا وہ بڑھ جاتا ہے. پانی زیادہ ہوتا ہے مقدار میں تو اس کو اپنے پشتوں سے نکل کے باہر پھیل جاتا ہے، تو وہ زیر کاشت زمین اور لوگ اور گاؤں اور مال مویشی یہ سب کے سب افیکٹ ہوتے ہیں، لوگ پھنس جاتے ہیں اپنی جگہوں کے اندر. تو یہ مشکلات ہیں، اس قسم کے مسائل آنے کو ہیں. جب تک بارشیں ہوتی رہیں گی شمالی پنجاب میں، یہ شمالی پنجاب کے لیے مشکلات، کیونکہ پانی کی نکاسی نہیں ہوگی، پانی کھڑا ہوگا، بیماریاں زیادہ پھیلیں گی. تو اس وقت اگر میں حکومت میں ہوں تو میں کیا کیا کروں؟ مثال کے طور پہ فوڈ سیکیورٹی جو ہماری منسٹری ہے اس کا کام یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تخمینہ لگائے کہ کتنا زیر کاشت رقبہ پاکستان کا، چاہے وہ منجی کی فصل تھی شمالی پنجاب میں یا سندھ میں یا اس طرف جو جاتے ہوئے نیچے کون کون سی فصلیں ہیں جو کس حد تک تباہ ہوئی ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس کتنی متاثر ہوں گی، پاکستان کی خوراک کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کس طرح متاثر ہوگی، اور اس کا اگلے 2-4 مہینے 6 مہینے میں کیا بندوبست حکومت پاکستان کو کرنا ہے، فنڈز چاہیے یا فنڈز مختص کرنے ہیں، وہ پروگرام بنانا پڑے گا. دوسرا، بیماریاں بہت زیادہ ہوں گی. کالرا کیونکہ نکاسی کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور پانی وہاں جم جاتا ہے، رک جاتا ہے وہاں پہ، تو اس لیے نکاسی کی وجہ سے، پانی کے رکنے کی وجہ سے بیماری کے لیے کتنا پیسہ مختص کرنا ہے، دوائیاں کون سی چاہیے. ڈینگی آئے گا، ڈینگی لاہور میں الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں 3 سے 4 بیماریوں کے لیے. تو اس لیے یہ جو بیماریاں ہیں ان کے لیے ابھی سے بندوبست شروع کر دیں، بجائے اس کا انتظار کریں کہ جب ہو جائے تو پھر بھاگ دوڑ شروع کریں. اب وقت یہ بتا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. تو میرا خیال ہے یہ. اور تیسری بات جو ظاہر ہے جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کے لیے بھی خوراک چاہیے ہوگی، تو جتنے بھی ہمارے عوامی مفاد کے عوامی سپورٹ کے جو ادارے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، ان کو میڈیسن دی جائے جو فوری علاج کے لیے ہوتی ہے، چھت کا کوئی بندوبست کیا جائے. بس یہ طریقے ہیں. ریسکیو ریلیف ہماری ریکوائرمنٹ الرٹ ہی رہنے کی ضرورت ہے ابھی تو. اویس توحید صاحب، یہاں سب الرٹ ہیں اور بپرا ہوا پانی پنجنت سے گزر کے اس نے سندھ میں داخل ہونا ہے. شرجیل میمن صاحب نے آج کہا پانی کی مقدار زیادہ نہیں ہے، وہ تیار ہے اور مینج ہو جائے گا. آپ کے خیال میں بند، بیراج اور سندھ انتظامیہ کا اطمینان جائز ہے؟ عائشہ دیکھیں، میرا تو نہیں خیال کہ اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب کو ایک بات تسلیم کرنی چاہیے کہ گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج سے قدرت کے نظام کا جو سائیکل ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ غیر روایتی جو آپ کے طریقے تھے وہ سب آپ کو جو ہے وہ آپ کو اپنانے پڑیں گے. یہ روایتی طریقے جو ہیں وہ نہیں اپنانے پڑیں گے. اس کا اثر صنعت پہ ہے، اس کا اثر اربن پلاننگ پہ ہے، اس کا اثر انفراسٹرکچر پہ ہے، اس کا اثر ایگریکلچر فارمنگ پہ ہے. کراپس کے سیزن چینج ہو گئے ہیں. آپ لوکل فارمر سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں، آم پہلے گر گیا، آندھی پہلے آ گئی، بیج کب ڈالیں. تو یہ ساری جو پلاننگ ہے میرے خیال میں، یہ جو پولیٹیشنز کو بلیم کرنا یا اس کو بالکل ظاہر بات ہے ہم ان کا ہی گریبان پکڑیں گے کیونکہ ہم نے ان کو منتخب کیا ہے اور مقامی حکومتیں ہونی چاہیے. اور یہ جو ریلیف کا کام ہے یا جو ایڈ ڈسٹریبیوشن کا کام ہے اس میں مقامی حکومتوں سے زیادہ فعال نظام کوئی ہو نہیں سکتا. دیکھیے میں جب یہ کہتا ہوں کہ ہمیں یہ تسلیم کرنی چاہیے تلخ حقیقت، یہ کلائمیٹ چینج، کلاؤڈ برس ہونا، اربن فلڈنگ ہونا، یہ فیشنیبل جو ہے وہ سلینگز نہیں ہے، ایکسپریشنز نہیں ہے. یہ تلخ حقیقتیں جو ہمیں تسلیم کرنی چاہیے. یعنی کہ اب آپ دیکھ لیجئے، مختصر مثال دوں گا مختصراً کہ 2010 قدرت کس طرح کھیل کھیل رہی ہے. 2010 کے اندر دریائے سندھ کے اندر، میں دریائے سندھ کے گرد پلا بڑا ہوں، ریویرنٹ فلڈ آیا اور پورے سندھ کو جو ہے اس نے تباہ کر دیا، سوات سے لے کے اور سندھ کے پورے علاقوں کو اس نے تباہ کر دیا. 2022 کے اندر کیا ہوا؟ اس دوران کیا ہوا؟ سندھ حکومت نے، انتظامیہ نے اس کے گرد امبینکمنٹس بنا دیے کہ پانی جب ریور کے اندر زیادہ ہوگا تو وہ باہر نہ آئے. لیکن کیا ہوا؟ ٹورنشل رینز ہوئی 2022 کے اندر اور ان رینز کی وجہ سے وہ امبینکمنٹس. تو یقینی طور پر اویس توحید صاحب آپ نے درست کہا کہ پھر گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کو دیکھتے ہوئے ہماری حکومتوں کو بھی غیر روایتی طریقے اختیار کرنے پڑیں گے اور پہلے سے زیادہ تیار ہونا پڑے گا تاکہ صورتحال سے نمٹ سکیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.